بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز سامعین، میں نیاز احمد عبدالحمید، استاذ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، ہم آپ کے سامنے بات کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مربی اعظم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے معلم اور سب سے بڑے کمانڈر بھی تھے۔ تربیت کی بابت آپ کی توجیہات، تعلیمات اور ارشادات بہت زیادہ ہیں۔ ہم چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامیر الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عنہ والمرأة راعیۃ علی بیت بالها وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راع علی مال سیدہ وهو مسئول عنہ الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، سنو، تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے اور تم میں سے ہر آدمی اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے۔ لوگوں کا امیر ان کا نگہبان ہے اور وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے۔ آدمی اپنے گھر کا نگراں ہے اور ان کا ذمہ دار ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے اور یہ ان کی ذمہ دار ہے۔ غلام اپنے مالک کے مال کا نگراں ہے اور وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ سنو، تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے اور تم میں سے ہر آدمی اپنی رعایا اور زیر دستوں کا ذمہ دار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس آدمی کو راعی کہا ہے جو تھوڑے یا زیادہ لوگوں پر حاکم یا افسر ہو۔ راعی کا اصل معنی ہوتا ہے چرواہا۔ آپ نے سرپرستوں، ذمہ داروں اور افسروں کو چرواہے سے تشبیہ دی ہے۔ چرواہا اپنے جانوروں کی ساری ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ جب بھوکے ہوتے ہیں تو انہیں کھلاتا ہے، جب پیاسے ہوتے ہیں تو انہیں پانی پلاتا ہے، وقت پر انہیں چرانے لے جاتا ہے، وقت پر چرا کر واپس لاتا ہے، انہیں ایسی جگہ نہیں لے جاتا ہے جہاں شیر اور بھیڑیے ہوں، انہیں سیلاب اور دلدل والے علاقے میں نہیں لے جاتا ہے، انہیں ہر طرح کا تحفظ فراہم کرتا ہے، بیمار ہونے پر دوا دیتا ہے، رات میں انہیں باڑ میں بند کر دیتا ہے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک اسی طرح سرپرستوں، والدین اور افسروں کی اپنے ماتحتوں کی بابت ذمہ داری ہوتی ہے، خاص طور سے والدین کی بچوں کے سلسلے میں۔ بچوں کی صحت کا خیال رکھنا، کھانے کا خیال رکھنا، پانی کا خیال رکھنا، مناسب کپڑا فراہم کرنا، ٹھنڈی کے اعتبار سے، گرمی کے اعتبار سے یا دوسرے موسم کے اعتبار سے، تعلیمی اور تربیتی ضرورتوں کو پورا کرنا، کتاب، بستہ اور جملہ تعلیمی وسائل مہیا کرنا، فراہم کرنا اور اس میں کسی بھی طرح کی تاخیر نہ ہونے پائے۔ افسروں اور حاکموں کا اپنی رعایا کے سارے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کی ادائیگی کرنا۔ اللہ نے جو امانت سونپی ہے اس میں خیانت نہ کرنا۔ ماتحت مسلم ہو یا غیر مسلم، ان کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة رواہ مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے کسی پر حاکم اور افسر بنایا، وہ مرے گا جس دن مرے گا اور اس نے اپنی رعایا کی خیانت کی ہے تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ والدین بچوں کے افسر اور نگراں ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہ ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور اس میں کوتاہی سے کام لیں گے تو ان کو جنت نہیں ملے گی۔ صحبت آدمی پر زبردست اثر ڈالتی ہے، اس سے آدمی زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین پر آ جاتا ہے، مسلم سے کافر اور کافر سے مسلم ہو جاتا ہے۔ اس بابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے والدین
ان کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ جیسے جانور تندرست اور کامل الخلقت بچہ پیدا کرتا ہے، کیا تم کو اس میں کنکٹا نظر آتا ہے؟ اس حدیث میں بتانا یہ ہے کہ بچہ مسلم پیدا ہوا تھا، پر یہودی، نصرانی اور مجوسی صحبت کی وجہ سے وہ خراب ہوا اور انہی کے مذہب پر چلا گیا۔ یہ ہے صحبت کا اثر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے اپنے سماج کی پیداوار ہوتے ہیں، اور بچے اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں ہی سے سب سے زیادہ بگڑتے ہیں، یہ دنیا مانتی ہے۔ جانور نے صحیح سالم بچہ پیدا کیا تھا، اس کے اندر تبدیلی بعد میں آئی۔ بچہ جب پیدا ہوا تھا، کان میں سوراخ نہیں تھا، ناک میں سوراخ نہیں تھی۔ اب جب پیدا ہوا اور پھر جس کے گھر آیا، اس نے اس کے کان میں تھوڑا سا سوراخ کر دیا، اس کی ناک میں سوراخ کر کے اور اس میں نکیل ڈال دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور جب 10 سال کے ہو جائے اور نہ پڑھیں تو ان کو مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ رواہ ابو داؤد۔ نماز کا یہ حکم تربیتی ہے، تکلیفی نہیں۔ کہا جاتا ہے العبادات و بالعادات، عبادتیں عادت سے ہوتی ہیں۔ جب اولاد کو بچپن سے نماز پڑھنے کا عادی بنا دیں گے تو یہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے گی، اور اللہ کی توفیق سے وہ کبھی غافل نہیں ہوگا۔ 10 سال میں سستی کرنے پر مارنے والی بات بھی تربیتی ہے، تاکہ وہ سستی نہ کرے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب بچہ بچی 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں جنسی قوت شدت سے ابھرنے لگتی ہے، اس لیے اس کا اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ جیسے جیسے لڑکے اور لڑکیاں 10 سال کے ہوتے جائیں، ویسے ویسے ان کے بستر الگ کرتے جائیں۔ بڑوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ 2 مرد یا 2 خواتین ایک لحاف یا چادر میں نہ سوئیں، سب الگ الگ رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا، تم اپنے بچے کو ادب سکھلاؤ، کیونکہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا کہ اس کو ادب سکھلایا تھا، اس کو پڑھایا تھا، اور وہ بچہ تمہاری اطاعت اور فرما برداری کا ذمہ دار ہے۔ حضرات، یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو اچھا بنانے کی توفیق دے، بچوں کی اچھی تربیت و تعلیم دینے کی اور دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔